صلوا على خير البرية هاديا صلوا عليه وعزروه ووقروه والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصر. تمام قسم کی تعریفات دو ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع و نقصان. بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا. اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام سے راضی ہو جائے. آج کے ٹاک کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے لاسٹ 10 days آف رمضان. اب ہم رمضان کے سب سے آخری فیز میں ہیں اور وہ آخری 10 دن کے بعد رمضان ہم سے رخصت چاہتا ہے. رمضان کے مقصد کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے کئی ٹاکس میں اس کے تعلق سے کئی باتیں دیکھی کہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. رمضان جو ورڈ بنا ہے، جس ورڈ سے مل کے بنا ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ انسان کے گناہوں کو جلا کر اس کو نیکی میں بدل دینا. اور ساتھ میں رمضان کے تعلق سے اسکالرس کس طرح امپورٹنس دیتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ میں ہی دوں گا. اس تعلق سے کیا اہم باتیں تھیں اور اس کے اوپینینز کیا ہیں، یہ اسکالرس نے جو فرمایا ہم نے لاسٹ کے لیکچرز میں اس کو دیکھا. رمضان کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم کیا ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، مطلب تقوی اختیار کر لو. سب سے اہم چیز جو رمضان کے روزے کا معنی ہے کہ ایک انسان کیا ہو جائے، متقی بن جائے، اس کے اندر جو ہے وہ تقوی آ جائے. تقوی آنے سے اور کئی احادیث ہم نے دیکھی، جس میں ایک حدیث قدسی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے لوگوں کے تعلق سے بیان کر رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی، ان کے لیے بڑا افسوس کا مقام ہے. تو اللہ کے رسول نے بھی اس پر آمین. افسوس کا مقام اس طرح سے کہ وہ ویسے انسان جو ہے وہ ایک طرح سے قسمت یا نقصان اٹھانے والوں میں سے جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی. اب یہ جو دن گزر چکا ہے 20 دن کے قریب، اب جو آخری عشرہ ہمارے سامنے ہیں، اسکالرس فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی شروعات اچھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر آپ نے اینڈ اچھا کر لیا ہے، اپنا شروعات اچھی نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی کہ انت بھلا تو سب بھلا، مطلب اگر آپ کی اینڈنگ اچھی ہو گئی ہے تو سب صحیح ہے. تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی رمضان کے تعلق سے. اسکالرس اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے شروع میں رمضان کے شروعاتی دنوں میں آپ نے ہلکی ہلکی اپنے آپ کو پریپریشن کیا، ہلکا ہلکا دوڑ لگایا، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ اپنے آپ کو فائنل اسپرنٹ کے لیے تیار کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ریس ہوتا ہے تو شروعات میں بہت ہی آرام سے جو ہے وہ ایتھلیٹس جو ہے وہ دوڑتے ہیں، اور جب فائنل وقت بچتا ہے کچھ تو اس میں وہ اسپرنٹ کرتا ہے اپنی پوری انرجی کے ساتھ، پوری انرجی ایگزرٹ کر دیتے ہیں اس فائنل دوڑ میں، جو بھی انرجی ان کے پاس بچی ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہم ان فائنل 10 days میں اپنی جو بھی انرجی ہے ان سب کو ایگزرٹ کر دیں اور اس فائنل 10 days کو اپنے بیسٹ آف ڈیز رمضان کا بنا لیں، کہ ہم یہ کہہ سکے بڑے آرام سے، یا اپنے آپ کو اپنے آپ کو، کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے نفس کو یا اپنے دل کو، یہ اپنے دل کو مطمئن کر سکے کہ ہم نے یہ 10 days میں واٹ ایور جو بھی ہمارے پاس تھا، جتنی بھی استطاعت تھی، جو بھی
ہماری طاقت تھی، ان تمام کو ہم نے صحیح معنی میں ایگزرٹ کر دیا. ہم نے رمضان کے 20 شروع کے 20 دنوں میں تھوڑا ریسٹ بھی لیا، فزیکل ریسٹ بھی لیا، لیکن اب جو وقت ہے وہ اسپرنٹ کا وقت ہے کہ اب جو ہے وہ اس ریسٹ سے جو انرجی آپ نے حاصل کی ہے اب اس کو آپ پوری طریقے سے ان 10 دنوں میں خرچ کیجیے، پورا کا پورا. اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آخری 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اٹھتے تھے رات میں اور اپنی جو بیویاں ان سب کو بھی اٹھاتے تھے. کس لیے؟ کھانا بنانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ ساتھ ساتھ عبادت کر سکے. ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح مسلم میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایکٹ آف ورشپ میں کے لیے محنت کرتے تھے فائنل 10 ڈیز میں، جتنا وہ سال بھر میں نہیں کرتے تھے. مطلب فائنل 10 ڈیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اتنی کثرت سے کرتے تھے جتنا پورے سال نہیں کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معاملہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن رمضان کے آخری میں تو وہ اور بڑھ جاتا ہے. صحیح بخاری میں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی لاسٹ 10 ڈیز کی شروعات ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے. کمر کسنے سے مراد ہے نا جیسے کوئی امپورٹنٹ کام آ گیا جس میں آپ کو اپنی پوری انرجی لگانی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کمر کس لو، اب جو ہے وہ ہمیں فائنل لیپ لینا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے تھے اور ساری رات جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، خود بھی جاگتے تھے اور اپنے فیملی ممبرس کو بھی جگاتے تھے. کمر کسنے سے مراد کیا ہے کہ وہ اب جو ہے نا سیٹ کی بیلٹ باندھ لے. آپ جب فلائٹ پہ سفر کریں گے تو کہا جاتا ہے کہ سیٹ کی بیلٹ باندھ لے، اب ہم ٹیک آف کرنے والے ہیں، مطلب اب ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. تو اس سے مراد ہے کہ اب آپ اسپرنٹ کے لیے تیار ہیں. کمر کس لینا، کمر کسنے سے مراد انسان اپنے مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کر لے، اس کے بعد فزیکلی اپنے آپ کو پریپیئر کر لے، اور بھی جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام کے ساتھ پریپیئر ہو جائے. جو کام رمضان کے 10 دنوں میں پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے ان سب کو پریپون کر لے تاکہ ان 10 دنوں میں وہ پورے طریقے سے عبادت میں اپنے آپ کو جھونک دے. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اٹ از سمبولک، یہ سمبولک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان 10 دنوں میں اپنی ازواج کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ بھی نہیں کرتے تھے، ان کے قریب بھی نہیں جاتے تھے فائنل 10 ڈیز میں. اتنا زیادہ وہ آکوپائڈ تھے عبادت میں. مطلب ایک انسان اتنا زیادہ آکوپائڈ ہو جاتا ہے عبادت میں. یہ اوپینین ہے حضرت سفیان کی، اور یہ زیادہ کریکٹ اوپینین ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بستر کو موڑ دیتے تھے. یہ حرام نہیں ہے کہ آپ رات کے پہر میں اپنی بیوی کے قریب جائیں، بلکہ یہ وہ دکھاتا ہے کہ فائنل 10 ڈیز میں انسان اپنے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کس قدر انوالو کر لیتے تھے عبادت میں کہ ان کے پاس اپنی وائفس کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا تھا. وہ عبادت کی امپورٹنس کو شو کر رہا ہے کہ ایک حلال چیز سے بھی دور ہو رہے ہیں تاکہ ان 10 دنوں میں جو سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ کام ہے اس میں اپنے آپ کو خرچ کریں. امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ پرمیسیبل ہے، مطلب رمضان میں جو شروعات کے 20 دن اس میں اپنے وائف کے قریب جانا، لیکن فائنل 10 ڈیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ فوکسڈ ہوتے تھے عبادت میں کہ وہ قریب تک نہیں جاتے تھے. تو آپ سمجھ لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ معاملہ ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، جن کے تمام جو بھی خطا ہے وہ سب کے سب معاف ہیں اور اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، اور ہم جن کے گناہ کے تعلق سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ معاف ہے کہ نہیں، ہم تو صرف توبہ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ فوکسڈ ہے عبادت کے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوکسڈ ہے عبادت کے لیے کہ مطلب حد سے زیادہ. آپ سمجھ لیں نا، مقام سمجھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. اللہ کو سب سے اللہ کے محبوب بندے ہیں. آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام الناس ہیں، سب سے محبوب بندے ہیں اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں.
اس کے باوجود بھی آپ اس قدر اہتمام کر رہے ہیں لاسٹ 10 days رمضان کا، اور جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری کچھ گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، ہم تو امید کے ساتھ ہیں اللہ سے. ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معمول ہے اس کے قریب تو کبھی نہیں جا سکتے، لیکن کم سے کم اس سے سیکھ کر کچھ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں، کیونکہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسوہ اور نمونہ ہے. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے، جس سے انسان سیکھ کے اسی راستے پہ چلنے کی کوشش کرے. تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اسی طرح کوشش کریں کہ اگر ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے تو اپنے اعتبار سے اپنی زندگی میں جو ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے، جو ہماری کیپیبلٹی ہے، جو ہمارا ٹائم ہے، اس کا بیسٹ آف بیسٹ یوز کریں، جتنا بیسٹ ہو سکتا ہے. کہ رمضان جب ختم ہو اور ہم رمضان سے جب باہر نکلے تو ہمارا دل اس بات کی گواہی دے کہ ہاں آپ نے صحیح استعمال کیا ہے اپنے وقت کا. ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں تو ایگزام ہال میں اگر آپ کا ایگزام کیسا بھی جاتا ہے، لیکن آپ نے اگر محنت ایمانداری سے کی ہوتی ہے تو ایگزام کیسا بھی خراب بھی گیا تو آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں نے تو محنت ایمانداری سے کی تھی پوری طریقے سے، اب رزلٹ جو ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. تو یہ وہ ایمانداری سے آپ پریپریشن کریں اس قدر آخری 10 دنوں میں کہ آپ کا دل جو ہے اس بات کی گواہی دے کہ نہیں، جو ایفرٹ لگا سکتا تھا انسان نے لگا دیا. امام ابن رجب الحملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فائنل 10 days میں اس قدر عبادت کرتے تھے کہ پورے سال نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کوئی نئی چیز نہیں کرتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. جو بھی عبادت جس میں آپ کمفرٹیبل ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ چلے میرا پیر درد کرنے لگا ہے نماز پڑھ کے، آپ بیٹھ جائیے، بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ذکر کیجیے اللہ کا، سب سے بہترین دعا جو ہے وہ پھر استغفار کیجیے جتنا کر سکتے ہیں. کئی لوگ یہ سوال اکثر کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں سب سے بیسٹ تھنگ کیا کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کوئی ایک چیز کو خاص نہیں کیا ہے، کیونکہ انسان کا نیچر ہے نا کہ کسی ایک چیز کو کرتے رہیں گے تو انسان اس میں اکتاہٹ ہو جاتی ہے اس کو. تو اللہ نے کسی ایک چیز کو خاص نہیں کیا، اللہ نیچر جانتے ہیں انسان کا. اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مینی فارمس آف ورشپ آپ جس میں اخلاص کے ساتھ کریں، جیسے 2 رکعت پڑھا، 4 رکعت پڑھا، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی، استغفار کرنا شروع کر دیا، ذکر اذکار کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد لیلۃ القدر کے تعلق سے اسپیشل دعا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. خود بھی اٹھیں اور اپنے فیملی ممبرس کو بٹھائیں، یہ سنت ہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں گے کہ جب انسان کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو کس طرح سے وہ اہتمام کرتا ہے. وہ رات جگہ کر کے ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں، جس میں وہ سب لوگ جاگتے ہیں فیملی ممبرس اور باتیں کرتے ہیں. یہ کیا شو کرتا ہے کہ آنے والا جو کل کا دن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے سب لوگ جمع ہوئے ہیں. تو یہ تو دنیاوی میٹر میں ہم اس طرح سے کرتے ہیں. تو جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اور جس کے تعلق سے علماء ہمیں انکریج کرتے ہیں، اس دن ہم کیوں نہیں یہ کرتے. ہمارا گھر ایسا رہتا ہے جیسے کہ کوئی قبرستان ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں. خود بھی اٹھیں، اہتمام اچھے سے کریں، گھر میں لائٹس لگا دیں. لائٹ سے مراد ہے کہ ایسا لگے کہ کچھ اسپیشل نائٹ ہے، اور ہر آدمی اپنے اعتبار سے انکریج کرے ایک دوسرے کو کہ لیلۃ القدر کے تعلق سے اور اس 10 راتوں کے تعلق سے ایک دوسرے کو انکریج کریں اور ان کو چیئر اپ کریں، ان کو موٹیویٹ کریں، بچے سے لے کے بوڑھے سے لے کے جوان سے لے کے سب کچھ. اگر سب سے بہترین میٹر، اگر کوئی اور اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہتا ہے تمام دنیا سے کاٹ کے، تو اعتکاف کرے ان راتوں کا. رمضان میں اعتکاف کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور ایک ایسی سنت ہے جس کو زیادہ تر لوگ چھوڑ دیتے ہیں. مطلب ان کو لگتا ہے کہ اچھا کچھ لوگ نے کر لیا تو معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، آپ کوشش کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں اور زیادہ
آپ کو معلوم ہے، ہمیں اپنے زندگی کے بارے میں معلوم ہے کہ ہمیں کتنی زیادہ اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے، کتنا زیادہ اللہ سے ریوارڈ کی ضرورت ہے. اس حساب سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اس حساب سے اپنی تیاری کریں. اعتکاف کا مطلب ہم لوگوں نے یہ بنا لیا، مطلب اعتکاف کیا فائنل 10 days میں، اور پھر اس میں دنیاوی بات بھی چل رہی ہے. اگر دوست آ گیا تو اس سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ نہیں. اعتکاف کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہوتا. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پوری دنیا سے سپریٹ کر لینا، سب کچھ سے سپریٹ کر لینا. دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کا کوئی آپ کو علم نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر لیں. جتنا زیادہ ایک انسان اللہ کے بارے میں جانے گا، اتنا زیادہ وہ اللہ سے محبت کرے گا، اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب جائے گا. اور یہ تب ہوگا جب جتنا زیادہ آپ اللہ کے تنہا رہیں گے اللہ کے ساتھ. جتنا زیادہ تنہا رہیں گے تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ مسجد میں اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم یہ کریں کہ ان 10 راتوں میں رات کے دن اپنے روم میں اپنے آپ کو سپریٹ کر لے تمام چیزوں سے، اور سپریشن میں اللہ کی جو ہے وہ کیا کریں، عبادت کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. ذکر و اذکار کا معاملہ کریں. آپ جائیں، اگر آپ مسجد ابھی جائیں گے ابھی کچھ دنوں میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اعتکاف جو چل رہا ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ وہ پرپس ہی ڈیفیٹ ہو چکا ہے. وہ ہینگ آؤٹ چل رہا ہے، وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشن ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہے ہیں. اعتکاف کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہاں ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہو. دنیاوی میٹر یا دینی میٹر، ورلڈلی میٹر کو آپ بیہائنڈ رکھتے ہیں. ہر وہ چیز جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے ان سب کو آپ پیچھے چھوڑ کے آئیں. جو بھی چیز ڈسٹریکٹ کرتی ہے ہر وہ چیز، اور اللہ کے قریب ہو جائے. لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیں، چاہے لوگوں کو پڑھانا ہو یا لوگوں کو ایڈوائز کرنا ہو، دونوں میں سے سب ختم. الون، اللہ کے ساتھ، کسی سے کوئی تعلق نہیں. جیسے آپ جیل میں ہوتے ہیں، ایک انسان ہوتا ہے نا سالیٹری کنفائنمنٹ، پریزن میں کیا ہوتا ہے، جو انسان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا، تو سمجھ لیے آپ اپنے آپ کو ایک سیل میں ڈال دیے، آپ اور آپ کا رب صرف ہے، اور پھر آپ وہاں پر اللہ سے کمیونیکیٹ کریں. اور وہ جو پلیزر آپ کو ملے گا اس کا کوئی کمپیریزن نہیں. ان راتوں کا جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ایڈوانٹیج لیں. کیا پتہ آنے والے سال کے رمضان میں ہم میں سے کئی لوگ جو ہیں آج موجود ہیں، وہ اگلے سال ہو سکتا نہیں موجود ہے. آپ بولے گا ایسی کیسے کیا بات کر رہے ہیں. بولے ہاں ٹھیک ہے، پاسٹ میں آپ دیکھ لیجیے جو ہمارے ساتھ 2023 کے رمضان میں موجود تھے، کیا سب کے سب 2024 کے رمضان میں موجود ہے؟ نہیں. ان میں سے کئی لوگ ہیں جو ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. تو اللہ نے ہمیں ایک توفیق دی ہے، ایک موقع دیا ہے کہ یہ رمضان جو بھی مسئلہ ہو گیا، کیونکہ اصل مقصد کیا، دیکھیں مقصد جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ انسان اپنا مقصد جو ہے وہ سامنے رکھے. گول کیا ہے؟ گول ہے اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کر کے جنت لینا. یہی گول ہے نا ایک انسان کا اس دنیا میں، اسی کے لیے تو بھیجے گئے. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت. تو اللہ کو راضی کرنے کا جو راستہ سب سے بیسٹ ہوگا، آپ دیکھیں نا ریس لگاتے ہیں تو آپ ریس میں سوچتے ہیں کہ وہ راستہ چنیں جو سب سے بیسٹ ہو اور سب سے ایزی ہو، اور جس راستے میں ہمیں سب سے آسانی سے وہ منزل مل جائے. تو یہ جو راستہ ہے رمضان کا، اور رمضان میں بھی آخری 10، اور آخری 10 میں بھی لیلۃ القدر، سمجھ لیجیے سونے پہ سہاگا آپ کو مل رہا ہے. یہ سب سے شارٹ راستہ ہے. اگر اس رات کو آپ نے پا لیا تو 1000 مہینے سے مراد 83 ایئرس. آج کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی ہی کتنی ہوتی ہے، 60-70، مطلب آپ ایک انسان کے ایوریج جو لائف ہے اس سے زیادہ کا آپ عبادت ایک رات میں کر رہے ہیں. تو آپ سمجھے کہ یہ وہ وقت ہے کہ آپ اسپرنٹ کے لیے تیار ہو جائیں. فائنل 10 days، گیٹ ریڈی. سلام اسپرنٹ، اللہ کی حمد و ثنا میں اسپرنٹ، قرآن میں اسپرنٹ، چیریٹی کرنے میں اسپرنٹ، جو بھی ورشپ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، جو بھی آپ کہیں چل رہے ہیں راستے میں، دعا استغفار کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں. اس فائنل 10 days میں آپ دنیا کو ایسے بھول جائیں جیسے مطلب کہ آپ سمجھے کہ آپ کسی جیل میں قید ہیں، اور جب آپ نکلیں تو آپ کو لگے کہ 10 دن تو لوگ ہم کو بھول چکے تھے اور ہم لوگوں کو بھول چکے تھے. شیخ احمد فرماتے ہیں کہ یہ فائنل جو نائٹس ہے، یہ کیا ہے؟ اس فائنل نائٹس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ دیز فائنل نائٹس آر پریگننٹ. یہ پریگننٹ ہے ایک ایسی رات سے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. مطلب جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے. آپ نیند آئے گی آپ کو اس رات میں،
جسے آبویسلی ہر رات میں آتی ہے، لیکن آپ کو ان تمام نیند سے، لیزینس سے سب سے اوور کم کرنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے اسپرٹ کو لفٹ کرنا ہے، جو ایک طرح سے آلس پن ہے اس کو دفنا دیجیے، اور یاد رکھیے کہ صحابہ کرام سے مجھے کمپیٹ کرنا ہے۔ کمپیٹ سے مراد ہے کہ ان کا جو معاملہ تھا ہم ویسے کریں تاکہ ہم ان سے جنت میں مل سکیں۔ صحابہ کرام کے تعلق سے کہا جاتا تھا کہ وہ سولجر ایٹ ڈے اینڈ مونکس ایٹ نائٹ، مطلب دن میں سولجر ہے اور رات میں مونک۔ مونک آپ نے دیکھا ہوگا جو دنیا داری سے دور ہو جاتے ہیں، ایک دم ہٹ جاتے ہیں، جن کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس طرح سے اپنے آپ کو بنا لیں۔ جو 20 دن آپ کا گزرا ہے، اپنا فائنل ڈیز ویسا مت کریں کہ جیسے گزر گیا سو گزر گیا، ٹھیک ہے، بیچ میں اپس اینڈ ڈاؤنس آئے، سب کی زندگی میں آتے ہیں، ایسا کانسٹنٹ تو کبھی نہیں رہتا، زندگی ہے، کئی اپس اینڈ ڈاؤنس آپ کی زندگی میں آئے ہوں گے ان 20 دنوں میں۔ ہو سکتا ہے کسی دن آپ نے بہت زیادہ عبادت کی ہوگی، کسی دن کسی مسئلے کی وجہ سے، کوئی جاب کا ہوگا مسئلہ یا پڑھائی کا، کوئی بھی ایشو کی وجہ سے آپ کا وہ لو ہو گیا ہوگا، آپ نے اس میں بہت کم عبادت کی ہوگی، لیکن ان 10 دنوں کو آپ کوئی عام سا دن نہ بنائیں، یہ آپ کی زندگی کا ون آف دا بیسٹ 10 ڈیز ہو، ون آف دا بیسٹ 10 ڈیز آپ کی زندگی کا، مطلب آپ زندگی میں اگر یاد کریں تو کریں کہ ہاں 2024 کہ رمضان کا آخری 10 دن تھا وہ میری زندگی کا سب سے بیسٹ ہے، اور کاش کہ وہ واپس آتا، اس طرح سے اس کو یاد رکھیں۔ مہینہ سب اکثر مہینہ گزر چکا ہے، اکثر کسی کو علم نہیں ہے کہ آگے آنے والے رمضان میں کیا ہوگا، ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے اگلے رمضان، یا پھر ہمارا معاملہ ہوگا کہ ہم قبر کی مٹی میں دبے ہوئے ہوں گے، اور ہمارے اوپر اور ہمارے نیچے اور ہمارے بغل میں مٹی ہی مٹی ہوگی، اور دیکھیں 20 دن کیسے گزرا کسی کو علم نہیں ہے، کس اسپیڈ کے ساتھ گزرا، اور جس طرح یہ 20 دن گزر گیا اسی طرح ہماری زندگی بھی گزر جائے گی، اور پھر ہم ریگریٹ کریں گے ان دونوں کے بارے میں، کاش ایسا کر لیتے ہیں، جیسے عید ختم ہوگا پھر ہم یاد کریں کاش ہم رمضان ایسا گزار لیتے ہیں، ہم کسی کوئی پوسٹ دیکھ لیں گے، کوئی اسٹوری دیکھ لیں گے، کسی بیان کو سن لیں گے، پھر کہیں گے کاش کہ ہم کر لیتے، تو ایسے موقع اپنی زندگی میں نہ لائیں کہ کاش کر لیتے ہیں، بلکہ ایسے کریں کہ الحمدللہ، کوئی پوسٹ دیکھیں کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت کروا لی وہ کامیاب ہے، تو آپ کی زبان سے نکلے الحمدللہ میرا رمضان ایسے ہی گزرا، یہ نہ کہیں کہ یا اللہ افسوس، ہائے افسوس، کاش کہ ہم کرتے ہیں اور اسٹوری میں لکھیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ رمضان، نہیں، یہ وقت اپنی زندگی میں نہ لائیں، بلکہ لکھیں الحمدللہ نیکسٹ ٹائم اس سے بھی بہتر، یہ زندگی کا پارٹنر، یہ نہ کر لیں کہ بھائی الحمدللہ، اکثر ہمارا معاملہ ہوتا ہے نا انشاءاللہ نیکسٹ رمضان، یہ کریں کہ نہیں انشاءاللہ نیکسٹ رمضان اس سے بہتر، لاسٹ رمضان بہت اچھا گیا، یہ کون بنا لے اپنے اندر، جو ہے کہ اس رات میں لیلۃ القدر ہے، ایک رات جس کے تعلق سے ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ اس رات میں ایک ایسی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ 1000 مہینے سے افضل ہے، 1000 مہینے سے ایک اپورچونٹی ہے، ایک بمپر سیل ہے، بمپر سیل آپ سنا ہے، 90% ڈسکاؤنٹ، آپ ایسے ڈسکاؤنٹ سے مال میں دیکھتے ہیں تو ٹوٹ پڑتے ہیں، یا بگ بلینز ڈے ایسا کر کے کچھ سیل آتا ہے آپ کے آن لائن پلیٹ فارم پہ، تو آپ 4 دن پہلے سے اس کے لیے ریمائنڈر لگا کے رکھتے ہیں، ایک لسٹ تیار کر کے رکھتے ہیں کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، اس طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے رکھتے ہیں، تو سمجھ لیجئے ایک بمپر سیل آپ کے سامنے اپورچونٹی ہے، فائنل شاٹ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے تعلق سے جو سگنیفیکنس ہے اس کا کہ اللہ نے ایک انٹائر سورہ جو ہے وہ اس کے تعلق سے نازل کیا، اور اس کے نام پر سورہ قدر، اور اس سے پہلے سورہ جو ہے وہ دخان جو ہے وہ بھی اسی کے تعلق سے بات کر رہا ہے، تو قریب قریب 11 ورسز جو ہے قرآن کے، 11 ورسز ہے جو قرآن کے جو اس تعلق سے بات کر رہے ہیں، ایک رات کے تعلق سے، اس کی امپورٹنس آپ سمجھ لیجیے، 11 ورس جو ہے قرآن کے وہ ایک رات کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، یہ کوئی آرڈینری رات نہیں ہے، اللہ نے اس رات میں قرآن نازل کیا، اور اللہ خود کر رہا ہے، یہ لیلۃ المبارکہ ہے، مبارک رات۔ اب اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا، اس کی 2 وجہ، 2 ریزنس، جب ہم روٹ ورڈ میں جائیں گے قدر کے تو اس کا معنی ہوتا ہے ویلیو اینڈ امپورٹینس، دا نائٹ آف ڈیسٹینی،
اور دوسرا ریزن ہے، پہلا تو آیا اس کے ویلیو اور امپورٹینس ہے، اور دوسرا میننگ بنتا ہے اس کے ڈیسٹینی سے، کہ اس رات جو ہے وہ ڈیسٹینی لکھی جاتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ ہمارے زمین اور آسمان بننے سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھا جا چکا ہے ارتھ کے بننے سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ليلۃ القدر میں ڈیسٹینی لکھی جاتی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو کنفیوز ہو گئے۔ نہیں، وہ 50,000 سال پہلے لکھی جا چکی ہے، لیکن اس اسپیسیفک نائٹ میں ٹاسک دیا جاتا ہے آنے والے سال کے لیے فرشتوں کو، جو ٹاسک ہے آپ کے تعلق سے، پورے انٹائر ایئر کا ٹاسک دیا جاتا ہے فرشتوں کو، کہ اس کا انتقال ہوگا، اس کو اللہ رزق دے گا، اس کے ساتھ یہ غریب ہوگا، اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا، سب کچھ۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ جس رات میں آپ کے پروویژن، آپ کا رزق لکھا جا رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ اس رات سو کے گزاریں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا رزلٹ جس دن آنے والا رہتا ہے کسی امپورٹنٹ ایگزام کا، تو آپ کو رات بھر نیند نہیں آتی بے چینی سے کہ کل کیا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جاگنے سے اور آپ کے سونے سے اس کے رزلٹ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن وہ ایک بے چینی آپ کی بتاتی ہے کہ اس رزلٹ کا امپورٹینس کیا، اور آپ بے چین رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں کہ کب رزلٹ آئے گا۔ تو یہاں پر اتنا امپورٹنٹ رات ہے کہ آپ کی قسمت لکھی جا رہی ہے، آپ کو پروویژن ملنا ہے، اور آپ اس رات کو سو کے گزاریں۔ تو اس لیے اللہ کی مرضی، اللہ کی رحمت کی طرف دوڑیں، کہ آپ ایسی حال میں اللہ آپ کو دیکھے کہ آپ اللہ کی عبادت میں ہو۔ کچھ لوگ ہیں اس رات کیا ہے، ایک دم مردے کی طرح رہتے ہیں، مست ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو مجھے کچھ ویلیوبل خریدنا ہو، کچھ بھی، مجھے کچھ ویلیوبل خریدنا، کچھ ایسی چیز جو قیمتی ہے، اور آپ مجھے آئیں اور آپ مجھ سے اس کے تعلق سے سوال کریں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو معلوم بھی ہے اس کی قیمت کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آ جائے گی کہ ضرور اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی، بہت ہائی فگر ہوگا، نارمل سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے ليلۃ القدر کیا ہے؟ تو آپ سمجھ لیجیے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ليلۃ القدر کیا ہے؟ کسی چیز کی امپورٹنس کو بتا رہا ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز سے پوچھا اچھا یہ مجھے دے دو، تو آپ کہیں گے کہ پتہ بھی ہے کتنا مہنگا ہے، جو سامنے والے کے ذہن میں جائے گا کہ یار ہو سکتا ہے بہت۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے ليلۃ القدر کیا ہے؟ ڈو یو ایون نو؟ اللہ پھر جواب دے رہا ہے کہ 1,000 مہینوں سے افضل ہے، 1,000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 83 ایئرس 4 منتھ، 83 سال۔ کین یو امیجن کر کے آپ دیکھیں، اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اپنے زندگی کی یہ ایک رات میں میرے لیے جاب کیجئے، اور اس میں کچھ میں آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو اچھے سے کر دیا تو آپ کو 1 مہینے کی سیلری دی جائے گی۔ ہمیں کا سب کوئی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس ایک رات میں اپنا بیسٹ دے دے گا تاکہ مجھے 1 مہینے کی سیلری مل جائے اس ایک رات میں۔ یہ ہیومن نیچر ہے۔ کوئی بھی ایسا ہو جو ڈینائی کرے گا نہیں ایسا تو نہیں، میں تو نہیں کروں، سب کریں گے اوبیسلی کہ بھائی ایک رات آپ کام کر لیجئے، آپ کو، اور کام وہ بیسٹ ہونا چاہیے، آپ کو 1 مہینے کی سیلری ملے گی۔ ہمیں کا سب کوئی کود جائے گا، اپنا سارا ایفرٹ لگا دے گا اس ایک مہینے کی سیلری کے لیے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ 1 مہینہ نہیں، 1000 مہینہ، اور سیلری نہیں، افضل ہے اللہ کی نگاہ سب۔ تو آپ سوچیں تو ہمارا، اور ہم، لیکن ہماری مینٹالٹی دیکھیں کس طرح سے ہم سوچتے ہیں نہیں اس اعتبار سے، ہمیں دنیا سے کنیکٹ کر کے سمجھانا پڑتا ہے، تو اچھا وہ ایسی بات ہے۔ آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھائی شادی کی رات ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ اس دولہے کو نیند آئے گا یا اس دلہن کو نیند آئے گا؟ وہ تو تڑپ بے چین ایسی رہے گی کہ بھائی اب تو شادی ہونے والی ہے، یا آپ کا گریجویشن ہونے والا ہے، آپ کو کل اوارڈ ملنے والا ہے، آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کو ایک بڑا اوارڈ ملے گا، یا آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہے، آپ باپ یا ماں بننے والے،
آپ سوچیں کہ کس طرح سے آپ کی کیفیت ہوگی رات بھر، ایک بے چینی، ایک تڑپ، ایک خوشخبری، اور وہ چیز کے لیے آپ ایک دم ہمیشہ آپ کا ذہن ایک دم مضطرب رہے گا، ایک دم عجیب سی کیفیت رہے گی، آپ کوشش کریں گے کہ بھائی بیسٹ نکال پائیں۔ اب دیکھیں کہ آپ سمجھیں کہ اس رات میں آپ کے کاندھے پہ جو پوری زندگی کا گناہوں کا بوجھ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پوری زندگی کا گناہوں کا بوجھ ہے، اور اس رات میں آپ آرام سے اس گناہ کے بوجھ کو پھینک سکتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت رات ہے کہ نہیں؟ فیو آورس، کتنا وقت ہوتا ہے؟ آپ اگر عشاء پڑھ کے آتے ہیں 9 بجے، تو 9 سے 10، 10 سے 11، 11 سے 12، 12 سے 1، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 6، 9 گھنٹہ میکسیمم، 9 گھنٹہ آپ کے پاس، 9 گھنٹہ آپ کو بس فی آورس دینا۔ 9 گھنٹہ کی عبادت میں آپ 83 ایئرس کا ریوارڈ پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کا ایک اللہ اکبر بولنا، جیسا بھی میں نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ بولنا، ایسا ہوگا ایک بار بولنا جیسے آپ نے 83 ایئرس تک نان اسٹاپ اللہ اکبر بولا ہو۔ کوئی بول سکتا ہے نان اسٹاپ؟ ہم تو 1 منٹ بولیں گے تو پھر ہم کو 2 منٹ کا بریک چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کا ایک اللہ اکبر بولنا 83 ایئرس کے اللہ اکبر نان اسٹاپ بولنے کے برابر۔ آپ کی تلاوت 83 ایئرس نان اسٹاپ تلاوت کے برابر۔ آپ کی توبہ اور استغفار 83 ایئرس توبہ اور استغفار کے برابر۔ آپ کا قیام 83 ایئرس قیام کے برابر۔ اب اللہ اس کا کتنا ڈبل کرے گا وہ تو اللہ جانتا ہے، رمضان کی تو الگ فضیلت ہے۔ اب آپ بتائیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ اگر کوئی آدمی اس میں چیٹنگ کرے، ان 10 دنوں میں چیٹنگ کر لے، مطلب مس کر دے، تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ نہیں کیا؟ اس نے وہ گھاٹے میں رہا کہ نہیں رہا؟ وہ بدقسمت ہے کہ نہیں ہے؟ جو اتنا آفر ہے، جیسے آپ کہیں گے نا کہ ارے آپ کہتے ہیں نا کہ جو جاگا سو پایا۔ بچپن میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا کہ گھر میں کچھ اچھی چیز آئی، اگر جو بس سب کو بڑھ گیا، اور اگر ہم سوئے رہ گئے تو ہمیں نہیں ملتا تھا، تو ہم کہتے تھے ہمیں نہیں ملا، تو ہم سے کہا جاتا تھا کہ جو جاگا سو پایا، جو سویا سو کھویا۔ یہ کہاوت کی جاتی تھی بچپن میں کہ جو سویا سو کھویا، تو وہی معاملہ ہے۔ آپ ان 9 گھنٹوں کے لیے یا 10 دنوں کے لیے اپنی آرام دائک نیند کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے لیزینس کو دور نہیں کر سکتے۔ کرتے ہیں نا یار، فٹ بال کا میچ آ جائے، آپ کی امپورٹنٹ ٹیم کا میچ ہو، تو اگر یورپ میں وہ انڈیا میں رات کو 4 بجے چل رہا ہے یا 3 بجے، تو آپ جگ کے رات بھر دیکھتے ہیں۔ کوئی ڈیبیٹ ہو جائے، ڈسکشن ہو جائے، کسی اپنے محبوب سے بات کرنے کے تعلق ہو، تو رات بھر بات کرتے ہیں۔ سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایکسائٹمنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کے عمل کو۔ آپ جس لیول کے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کا عمل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کی شادی ہے، نیند آئے گی؟ لوگ کہتے ہیں ارے سو جاؤ، ارے کہاں سے سو جاؤ بھائی، شادی ہے آج ہماری، امپورٹنٹ ڈے ان مائی لائف، نیند ہی نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیزینس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ سمجھیں جب آپ رمضان کے ان 10 راتوں کے تعلق سے ایکسائٹ ہوں گے اسی لیول پہ، اس سے زیادہ، تو آپ کے لیزینس اوبویسلی ختم ہو ہی جائے گی۔ اپنے آپ کو تیار کر لیں تاکہ یہ جو رات ہے وہ مس نہ ہو کسی بھی طریقے سے۔ فرشتے، روح القدس، جبریل امین، اللہ کے پرمیشن سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ نازل ہوتے ہیں۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ اس رات میں جتنے پتھر ہیں اس سے زیادہ نمبر سے نازل ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کتنے پتھر ہیں دنیا میں، اور جبریل امین بھی ان کے ساتھ آتے ہیں۔ کین یو امیجن؟ اس رات کی امن و شانتی بتا رہی ہے، پیس آف دیٹ نائٹ۔ جبریل امین جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے جانے کے بعد ان کا آنا بند ہو گیا۔ وہ صرف وہی لے کے آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب جب آ رہے ہیں تو اوبویسلی کوئی اسپیشل اوکیزن ہے، یہ اسپیشل اوکیزن ہے، اور وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ اور فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے یہاں بیت اللہ ہے، ویسے ان کا ایک بیت المعمور ہے جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، اور ان کا کام ہی ہے اللہ کی عبادت میں لگے رہنا۔
لیکن اس کے باوجود بھی وہ دنیا میں آتے ہیں. ان کے پاس ہے اپنا بیت المال لیکن وہ دنیا میں آتے ہیں عبادت کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ویلیو آف دیٹ نائٹ آن دس ارتھ. اس زمین پر اس رات کی ویلیو کہ اینجلز جو ہے، فرشتے جو ہیں، وہ آسمان کو چھوڑ کے کہاں آ رہے؟ دنیا پہ آ رہے ہیں. سوچیں، وہ فرشتے وہ وہاں سے یہاں آ رہے ہیں اور ہم جو ہیں، ہم اس اپورچونیٹی کو چھوڑ کے کہاں ہیں؟ پھنسے ہوئے. سیریل دیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام پہ ریل دیکھ رہے ہیں، اماں سے بات کر رہے ہیں، ابا سے بات کر رہے ہیں، بیوی سے بات کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ شاپنگ پہ گئے ہیں. کہاں گئے ہیں جی؟ رمضان کے آخری میں نا آفر نکلتا، سیل نکلتا ہے. اچھا ہاں، نئے برانڈز کے کپڑے آتے ہیں نا، وہ عید کا نیا کلیکشن آیا ہوتا ہے. اگر ہم نہیں گئے نا تو مس کر دیں گے. اس بار عید کا وہ کلیکشن ہمارے پاس نہیں آ پائے گا. اللہ اکبر. عید کا وہ نیا کلیکشن آپ کے لیے زیادہ اہم ہے وہ 83 سال کی عبادت سے. آپ کہتے ہیں کہ عید کا کلیکشن مس ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں نا، مسلمان علاقے میں جائیں، مسلمانوں کی بستیوں میں جائیں، مسلمانوں کے مارکیٹس میں جائیں اور مسجد میں جائیں، ان راتوں میں آپ کو لوگ مارکیٹ میں زیادہ ملیں گے بنسبت مسجد میں. مسجد ایسی آپ کو ملیں گے، لوگ ہوں گے، لیکن مارکیٹ کے کمپیریزن میں ایک دم نہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ ایک اعلان کر دیا جائے کہ جو جیسے کورونا وائرس ہوا نا، ایک خوف ڈر پیدا ہو گیا کہ لوگ اپنے گھر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، مارکیٹ میں کوئی آنا نہیں چاہ رہا، ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہ رہا. ایک خوف ہو گیا نا کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. کوئی گارنٹی نہیں تھی ہو جائے گا، لیکن اگر گئے کسی سے مل لیے تو کورونا ہو جائے گا، ایزمپشن. لیکن اللہ یہاں کہہ رہا ہوگا، گارنٹی 83 سال کی عبادت. لیکن اس کے باوجود بھی ہم گھر چھوڑ کر مارکیٹ جانا چاہ رہے ہیں. اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جو انسان آج کی رات گھر سے باہر نہیں نکلے گا، اس کے اکاؤنٹ میں 1000 روپے ٹرانسفر ہوگا. آپ دیکھ لیجیے، پورا مارکیٹ آپ کو سناٹا مل جائے گا. آپ کو معلوم ہوگا ایک وقت ہوتا تھا کہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے، یہ ایگزامپل ورلڈلی لائف سے ہم اسی کے لیے دے رہے تاکہ کنیکٹ کر سکے آپ چیزوں کو. انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا کیا ہوتا ہے؟ سڑکیں ایسے سناٹا ہوتی تھی، مطلب کہ کوئی انسان اگر سڑک پہ چلاتا ہوا مر بھی گیا تو لوگ آتے نہیں. ایسی خالی سڑکیں امپورٹنس. لیکن آپ دیکھیں رمضان میں جس کی گارنٹی ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے، علماء کرام انکریج کر رہے ہیں، صحابہ کی زندگی، اللہ کہہ رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ شاپنگ. وہ جامع مسجد میں جا کے ہمیں افطار کرنے فیملی کے ساتھ، اور وہاں بہترین سیر کرنا ہے. ایک ایگزامپل دے رہے ہیں ہم، مطلب یہ ہمارا طرز عمل ہے. دوستوں کے ساتھ جانا ہے. یہ فرشتے اپورچونٹی لے کے بیت المعمور کو چھوڑ کر دنیا آ رہے ہیں اس رات کی فضیلت کو سمجھ کے، اور ہم جو یہاں پہلے سے موجود ہیں، ہم اپنے آپ کو کہاں ڈارکنیس میں داخل کروا رہے ہیں. فجر تک اس رات سلامتی ہی سلامتی ہے. فجر تک. یہ کب پیدا ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو اس اعتبار سے، ہمارا ذہن جو ہے وہ اس کی طرف ہم اپنے آپ کو لگائیں گے. ليلۃ القدر کی کیا فضیلت، کیا سائنس ہے؟ یہ ہے کہ اس رات جو ہے وہ سلامتی ہوگی. یہ اس رات کی پہچان ہے. اوتھینٹک حدیث ہے اور کچھ ان اوتھینٹک حدیث بھی ہے، بہت سے ہیں اس تعلق سے. وہ ہے کہ صبح جو ہے، صبح طلوع ہوگا، وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہوگا. مطلب ایک ایسی صبح ہوتی ہے نا جب آپ کو لگتا ہے کہ بہت سکون ہے، اس طرح کا سکون ہو. اس کے رات میں بھی بہت سی عجیب سی امس، اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. مطلب ہوتا ہے کہ ایک پرسکون انوائرمنٹ ہوگا. اس کے بعد اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ليلۃ القدر جو ہوگی وہ
क्लियर नाइट हो, क्लियर नाइट, शाइनिंग नाइट, जैसे एक ब्राइट मून होता है ना, चमकता हुआ चांद, शाइनिंग नाइट, ब्राइट मून, इस वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, इस वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, ब्राइट मून, ब्राइट मून होगा चमकता हुआ चांद। ये ब्राइटनेस जो होगी ये अल्लाह ताला पुट कर देगा फरिश्तों के आने से। ये ब्राइट मून है, ये नूर की, ये चांद की चांदनी नहीं होगी, वो रोशनी नहीं होगी, बल्कि ये जो ब्राइटनेस हो गया वो किसी और वजह से, और वो फरिश्तों के आने की वजह से। एक और हदीस में आता है कि इस रात जो है वो बहुत पुरसुकून है, पुरसुकून, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, ना कोई शूटिंग स्टार सुबह तक। ये लैलतुल क़द्र के कुछ पहचान है। कुछ स्कॉलर फरमाते हैं कि इस दिन आंधी भी नहीं चलेगी, मतलब सेटल रहेगी आंधी। कुछ कहते हैं कि इंसान इसके ताल्लुक से ख्वाब देखेगा। कुछ कहते हैं कि इंसान जो है वो एक्सेप्शनल स्वीटनेस फील करेगा अपनी इबादत में, अपनी रात की इबादत में। ये सब कुछ ओपिनियंस है, और कुछ जो ओपिनियन जो करेक्ट नहीं, वो ये है कि इस रात जो है वो कुत्ते भौंकेंगे नहीं, लेकिन ये ओपिनियन करेक्ट नहीं है। रात के बाद जो सुबह होगी उसके ताल्लुक से है कि जो सूरज होगा वो बगैर रे का होगा, मतलब उसमें रेज नहीं होंगे, वो वाइट नजर आएगा। अगर आप उस रात को आपको नहीं समझ में आता है कि वो कौन सी रात है, उसके बावजूद भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपने पहचान नहीं कर पाया लेकिन आप इबादत किए हैं तो आपको फिर भी रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जिनको पता चलेगा उन्हीं को रिवॉर्ड मिलेगा, ये वीकर ओपिनियन इस ताल्लुक से। सुबकी जो है वो फरमाते हैं कि अगर किसी को पता चल जाए कि भाई मुझे पता चल गया है कि ये शब कदर की आज रात है, मतलब एहसास हो गया इन तमाम साइंस को, इन तमाम पहचान को देख के, तो वो किसी को ना बताए। स्कॉलर फरमाते हैं कि वो अपने तक छुपा के रखें, क्योंकि वो एक तरह से करामत है उसके ताल्लुक से कि अल्लाह ने उसको पहचान करवा दी है, तो उसको छुपा के रखें। क्यों छुपा के रखें? ताकि रियाकारी से बचने के लिए। होगा ना कि फिर रिया जाएगी, अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया, साइंस दिखाया, मुझे समझ में आया। जैसे अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने उनसे कहा, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा तो कहा कि किसी से इसको शेयर मत करना, एक कि तुम दूसरे लोगों को बताते चलोगे, तो किसी से शेयर मत करना, अपने तक महदूद रखना। ये एक प्रिसाइज नाइट क्या है लैलतुल क़द्र के ताल्लुक से, ये अननोन है। प्रिसाइज एग्जैक्ट एकदम, इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कुछ कहते हैं 21, कुछ 23, 25, 27, अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट ये जो अननोन है, एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम। प्रैक्टिकल एडवाइस जो उलमा फरमाते हैं इस ताल्लुक से, वो क्या है? प्रैक्टिकल एडवाइस, सलाह, इबादत, कुरान, ज़िक्र, जो भी आपको मालूम है, जो ऑथेंटिक दुआ है, आप किताबें निकाल के बैठ जाए दुआ के ताल्लुक से। जो भी दुआ ऑथेंटिक है, अल्लाह से मग़फ़िरत की, रिज़्क़ के ताल्लुक से, दुनिया और आखिरत में भलाई के ताल्लुक से, अपने माँ-बाप के ताल्लुक से, भाई-बहन के ताल्लुक से, उम्मत मुस्लिमा के ताल्लुक से, प्रिज़नर्स के ताल्लुक से, शुहदा के ताल्लुक से, मुजाहिदीन के ताल्लुक से, जो भी है। और सबसे बेहतरीन दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, तुझे माफ़ करना पसंद है, तो मुझे माफ़ कर दे। ये बहुत महबूब दुआ है। देखिए यहाँ पर अफ़ू वर्ड इस्तेमाल हुआ है, गफ़ूर नहीं इस्तेमाल हुआ। दोनों का मतलब सेम सेम होता है, मतलब माफ़ करना, लेकिन यहाँ वर्ड इस्तेमाल जो है वो अफ़ू। तो अफ़ू जो बस अरब जो वर्ड इस्तेमाल करते थे अफ़ू का मतलब, उसका मतलब होता है इरेज़ कर देना किसी चीज़ को। एक होता है
ہٹا دینا، ایک ہوتا ہے اریز کر دینا، ایسے اریز کرنا کہ اس جیسے آپ ڈیزرٹ میں جا رہے ہیں تو آپ کا جو آپ کے پیروں کے نشان موجود ہوتے ہیں، تو افو کا مطلب ہو گیا کہ اس کو اریز کر دینا، جیسے کہ یہاں پہ کوئی گیا ہی نہیں. اس کے ڈفرینس کیا ہے دونوں کے؟ علماء فرماتے ہیں کہ کئی ڈفرینس ہیں. سب کچھ کہتے ہیں کہ عفو جو ہے وہ معافی ہے، جو فرائض ہے اس کے چھوڑنے سے، اور فارگیونیس آف غفور وہ ہے کیا؟ حرام کام کرنے سے. یہ اوپینین ہے. اگر آپ اس میں زیادہ جائیے گا تو جیسے مغفرت ہے، مغفرہ آف اللہ، اللہ معاف کر رہا ہے، لیکن اللہ معاف کیا ہے، لیکن یہ آپ کے اس میں لکھا ہوا ہے نام اعمال میں، اور اس کے تعلق سے پوچھ تاچھ ہوگی. آپ کو معاف کر دیا گیا لیکن اریز نہیں ہوا آپ کا، معاف کر دیا گیا لیکن اریز نہیں ہوا، سوال جواب ہوگا تھوڑا. اس کے بعد سوال جواب کے بعد آپ کا وہ معاملہ اریز ہوگا. جیسے حدیث ہے، اور بہت فیمس حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے قریب بلائے گا، اور قریب بلائے گا، اور قریب بلائے گا، اتنا کہ بندہ اور اللہ کے بیچ کوئی اور نہیں سنے گا. اللہ اس کو یاد دلائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، سب تمام گناہ اس کو بتائے جائیں گے، اور وہ کہے گا، سب کو ایڈمٹ کرے گا. ہاں اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے دنیا میں ان تمام گناہوں کو میں نے اس کو حفاظت مطلب چھپا کے رکھا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا تھا تمہارے گناہ. دنیا میں ہم جانتے ہیں ہم میں سے کئی ایسے لوگ جن سے کئی گناہ ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہمارے گناہ. یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ آخرت میں کہے گا کہ جیسے دنیا میں نے تمہارے گناہوں کو چھپایا تھا لوگوں سے، میں یہاں بھی چھپاتا ہوں، تمہیں معاف کر دوں. یہ ہے مغفرہ، یہ مغفرت ہونا، کہ اللہ بلایا، آپ سے پوچھ تاچھ ہوئی، پھر اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. یہ مغفرت ہے. عفو کیا ہے؟ یہ اس سے زیادہ ہائر اسٹیٹس ہے. اور وہ کیا ہے؟ اور جس کے لیے ہم ایم کریں اس رات کو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فارگیو کر دے، آپ کے اریز کر دے. مطلب آخرت کے دن آپ سے پوچھ تاچھ ہوگا ہی نہیں اس تعلق سے. اللہ نے معاف بھی کیا اور اللہ نے اریز بھی کر دیا. اور جو فرشتے ہیں وہ بھی بھول گئے آپ کو تعلق سے، تاکہ فرشتوں کے سامنے بھی امبیرنسمنٹ نہ ہو آپ کو. عفو تب ہے جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کے گناہ بخش دیں، آپ کے گناہ معاف کر دیں، اور آپ کے گناہ کو مٹا دیں، ختم، اس کی کوئی پہچان ہی موجود نہ ہوگی سنسیئر ریپینٹنس کے بعد. قرآن میں کئی مقام پر عفو آیا. 5 ایسے مقام پہ ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب بھی قرآن میں عفو اور غفور جو ہے وہ کمبائن بھی آیا. تو اس سے یہ دکھاتا ہے کہ مغفرت، اللہ نے معاف کیا، لیکن آپ ایک اسٹیپ اور ٹرائی کیے آگے اوپر جانے کی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے پوری طریقے سے اریز کر دیا. اس میں زیادہ ریوارڈ ہے. یہ ہائر اسٹیٹس ہے، ہائر آنر آف فارگیونیس. آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارگیونیس اور ہائر آنر آف فارگیونیس. تو یہ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، تو ان کے ایبسنس میں لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ظلم کیا تھا. ظلم کیا کیا تھا؟ بچڑے کی عبادت شروع کر دی. تو اللہ ان کو معاف کیا، اور معاف کرنے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا؟ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. یہاں پہ ورڈ استعمال کیا، عفو استعمال کیا، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. یہاں پہ ورڈ استعمال عفو کیا، غفور نہیں. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا ایم کیا ہے اس رات عفو کا. ہم اس مقام کو پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام میجر، سپر میجر جتنے بھی گناہ سب معاف کر دیں. وہ ہائر اسٹیٹس آف عفو ہم پانا چاہیں. ہمارا یہ ایم ہو اس رمضان. یہ لکھ لیں، اپنے نوٹ ڈاؤن کر لے، کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لے، اپنے ذہن میں نوٹ ڈاؤن کر لے، اپنے ٹیبل پہ نوٹ ڈاؤن کر لے، کہیں پہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لے.
لکھ لے کہیں پہ بھی کہ بھائی ہمارا مقصد اس رمضان کیا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ہم اس چیز کو پانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے، اور اس مقصد میں ہم کوئی بھی رکاوٹ نہیں چاہیں گے۔ اس کے لیے آپ تیاری کریں نا، آپ کو معلوم ہے آپ کے کوئی زندگی کے کوئی امپورٹنٹ ایگزام آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، ہر وہ ڈسٹربنگ چیز جو ہے وہ آپ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ گھر میں جو بچے یا جو لوگ آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں یا جو دوست آپ کو اس طرح سے لگتا ہے کہ وہ ڈسٹرب کرے گا، اس سے بھی آپ دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو آپ جھوٹ ان کو بول دیتے ہیں، اچھا آپ کو کھوجنے آتا ہے نہیں نہیں، امی بول دیجئے کہ نہیں ہے، یہ لے جائے گا ہم کو، ابھی 4 گھنٹہ ویسٹ ہوگا، اس سے اچھا ہم پڑھ لیں گے۔ اس طرح کے کام آپ کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں، تو آخرت میں آپ سچ بولیں کہ بھائی اس 10 رات میں ہماری انشاءاللہ تعالی عید کے دن ملاقات ہوگی، جو لباس لینا ایک دن بچا ہوا ہے وہ لباس جا کے لے لیں۔ خواتین خاص کر کے، عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ مارکیٹ انہی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، مارکیٹ کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہے، شاپنگ لگتا ہے کہ اللہ نے شاپنگ خاص ان کے لیے ہی اتارا۔ مارکیٹ چلے جائیں، اگر 10 مرد ہیں تو 1000 عورتیں ہیں۔ بھائی کیا آپ اللہ آپ کو عبادت سے دور رکھا، یا اللہ نے آپ کے لیے کچھ آفر نکال دیا ہے کہ بنا عبادت کے لیے بھی آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کو ریوارڈ مل جائے گا؟ نہیں، ایسا تو نہیں نا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو اتنا وہ سمجھنا ہے کہ بھائی مارکیٹ ہمارے لیے اتنا اہم ہو جائے، آپ جائیں مارکیٹ دیکھیں، آپ ہی کہیے کہ آپ کس طرح کی بات کریں، یہ مارکیٹ آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل حقیقت یہ ہے مارکیٹس کی۔ آپ اگر گھر کی بیٹی ہیں تو اپنی اماں کو اور اپنے گھر کے جو فیملی ممبر ان کو پکڑ کے بیٹھائیے گھر میں، بولیے 10 دن ہے اس میں چلیے عبادت کیجیے، مارکیٹ وارکیٹ کا چکر چھوڑیے، جو ہے پہلے کر لیجیے، جو لینا ہے جو کرنا ہے، کپڑے ہیں گھر کے کام کے جو بھی ہے سب کر لیجیے، یہ دن میں چاہیے۔ یہ نہیں تو ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ لعنت ہوگا ان پہ، کہ جنہوں نے لعنت کے ہی مستحق ہو جائیں گے نا، کہ اگر رمضان پایا، چلو رمضان کے شروع میں بچ گئے، رمضان کے آخری 10 دن بھی پا لیے، اللہ نے اس کی بھی توفیق دی، شب قدر بھی مل گئی، اس کے بعد بھی ہم نے اللہ سے مغفرت نہیں کروائی، اس مقام کو نہیں پائے، عفو کے مقام، اور جیسے رمضان میں تھے رمضان کے بعد بھی ویسے ہی نکل کے باہر آ گئے، تو لعنت تو اور کیا ہی کہا جا سکتا ہے انسان کے لیے۔ کوشش یہ کرے کہ ان بدقسمت لوگوں میں شامل نہ ہوں، بلکہ ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے تعلق سے اللہ کہے گا کہ یہ میرے بندے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ آپ کا ذکر کرے فرشتوں کو، یہ دیکھو تم کہہ رہے تھے نا جب میں آدم کو بنا رہا تھا انسان کو، کہ یہ لوگ جا کے دنیا میں فساد مچائیں گے، یہ دیکھو میرے بندے کو، سب کچھ چھوڑ کے، تمام کچھ چھوڑ کے، یہ دیکھو میرا بندہ جو ہے وہ میرے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے دن رات لگا ہوا ہے، اس نے اس 10 رات کو ایسا کر دیا ہے، اس کی زندگی کا بیسٹ 10 رات، کہ ایسا ہو ہمارا ذکر۔ جہاں جہاں اللہ نے قرآن میں میجر سینس آئے ہیں، وہاں اللہ نے عفو کا استعمال کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بتایا، عفو استعمال کیا۔ بیٹل آف تبوک میں کچھ لوگوں نے ریسائٹرز آف قرآن کا جو مذاق بنایا تھا، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ میجر سین ہے، سپر میجر سین ہے اسلامک ریچولز کا مذاق، بیٹل سے بھاگ جانا سپر میجر سین ہے، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی استعمال کیا، اگر وہ ان اللہ غفور حلیم، تو جتنے بھی آپ کے میجر سین ہیں کر لیجیے، کوئی دقت نہیں ہے، بڑے سے بڑا گناہ سب کچھ لے آئیے، اور ان 10 راتوں میں ان سب کو اریز کروا دیجیے، ایسا کہ قیامت میں اس کی پوچھ تاچھ ہوگی ہی نہیں، کچھ نہیں۔ آپ بھی سوچیے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، آپ بڑے آرام سے جنت کی طرف جائیے، کوئی گناہ آپ کے جو ہے وہ نام اعمال رجسٹر سے سب ہٹ جائیں گے، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے اندر ہمت دے، قوت دے، طاقت دے، صلاحیت دے، اور ایسے مواقع ہمارے لیے بنا دے کہ ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں۔ اللہ ہمارے لیے عبادت کرنا آسان کر دے، اور ہمیں اپنے وقت کی بربادی جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل کر دے۔ اللہ ہمیں ان 10 راتوں میں 10 دنوں میں اپنے زندگی کا بیسٹ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے۔
جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان اور عمل پر زندہ، اور جب خاتمہ ہو ہمارا تو خاتمہ بھی ایمان اور عمل کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ کرے تو اس حال میں کرے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو، ہمارے قرآن کی تلاوت کو، ہمارے دعا کو، ہمارے استغفار کو، ہمارے صدقات کو، ہمارے زکوٰۃ کو، ان تمام کو اللہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کے بھی اعمال کو قبول فرمائے۔ جو لوگ جن کے پیرنٹس انتقال ہو گئے ہیں، اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہیں، اللہ ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی کا معاملہ کر۔ جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانی آسان کر دے۔ جو لوگ نکاح کے لیے انتظار میں ہیں، اللہ ان کے لیے نیک اور صالح رشتے میں آسانی کا معاملہ پیدا کر دے۔ جو لوگ، جو بھائی ہمارے قید ہیں، جیلوں میں بند ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی رہائی میں آسانی کا معاملہ کر، انہیں ثابت قدم رکھ، ایمان میں ان کو مضبوط رکھ، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ جو مجاہدین اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ ان کے قدموں کو جما دے، ان کی جمعیت کو ایک کر دے، اور ان کے خلاف لڑنے والوں کی جمعیت کو پارا پارا کر دے، اور ان کے قدموں کو اکھاڑ دے۔ اللہ ان کی مدد فرما، جیسا کہ مدد اللہ نے فرمایا ہے مسلمانوں کی بدر میں اور جنگ احزاب میں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں، تمام مسلمان مرد اور مسلمان عورت، ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے تمام کے تمام جہان میں، چاہے وہ سیریا میں ہو، فلسطین میں ہو، عراق میں ہو، ہندوستان میں ہو، کشمیر میں ہو، صومالیہ میں ہو، تمام مکان، ہر جگہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اور جو مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے، اور اللہ ہمارے اوپر سے یہ جو ذلت ہے اس کو ختم کرنے کے توفیق ہمیں دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر جو لوگ قابض ہیں، جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تو ان کے لیے تو کافی ہو جا۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان پر رکھ، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ خیر پر ہو۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو ان 10 راتوں کا سب سے بہتر، سب سے بیسٹ استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔